مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملا اور مخالفین جماعت اسلام احمدیت نے ہر کوشش کی کہ وہ اس الہی جماعت کو روک سکیں، لیکن الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اسلام احمدیت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. اس کا مولوی بھی اقرار کرتے ہیں. یقیناً یہ فتنہ قادیانیت بڑا خطرناک فتنہ ہے. وہ بڑی ساری کافر تنظیمیں، کافر حکومتیں ان کی سپورٹ کرتی ہیں، اور ان کا ایک بڑا منظم پروگرام ہے. وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں. ہم ملیشیا میں گئے وہاں قادیانی، انڈونیشیا میں گئے وہاں قادیانی، اور دنیا کا آخری کونا جنوب میں وہاں کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کا آخری شہر وہاں قادیانی. ہمارے والد صاحب گئے ہیں اور یہ ہمارے بھائی جاوید گئے ہیں. شمالی آخری کونا ناروے وہاں پر قادیانی، اور دنیا کا مشرق میں آخری کنارہ آسٹریلیا جزائر فجی وہاں قادیانی، دنیا کا مغربی کنارہ گھانا وہاں پر قادیانی. محترم، یہ فتنہ آج دنیا میں پھیل، مرزا قادیانی کا ایک الہام ہے، ہم تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچائیں گے. اب قادیانی کہتے ہیں دیکھو، اس وقت مرزا نے کہا تھا جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا، اب سب دنیا کے کناروں میں اس کی تبلیغ پہنچ گئی، اور واقعی پہنچ. ہم جزائر فجی گئے، علامہ صاحب میں اکٹھے تھے. علامہ صاحب نے رات فون کیا 10:30 بجے، ادھر صبح کے 10:30 سے 12 گھنٹے کا فرق جی. اور مغرب میں نائجیریا، گانا، سیرالون، آخری کنارے تک قادیانی. جنوبی افریقہ جو دنیا کا آخری کونا ہے، کیپ ٹاؤن جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے، آگے سمندر ختم، وہاں بھی قادیانی. دنیا کے کناروں بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً یہ فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ خدا تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا، اور تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ کو اور آپ کی دعوت کو اور آپ کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے. بے شک یہ وعدہ ہے، وہ یہ کام اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق کر بھی رہا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرے گا. ابھی ہمارے بھائی عبد المتین صاحب بتا رہے تھے کہ سعودی عرب کے پاس کتنے وسائل، کوئی کمی تو نہیں ہے، اور خصوصاً حرم پاک کے اوپر جو وسائل لگ رہے ہیں ان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے حرمین شریفین کے ائمہ وہ جو خطبہ دیتے ہیں عید کا یا جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اس کا صرف 4 زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے. لیکن قادیانی وہ مرزا مسرور وہ جو کچھ بولتا ہے وہ 10 زبانوں میں براہ راست اس کا ترجمہ ہو رہا ہو. ہر سال یہاں کانفرنس ہو رہی ہے، کسی نہ کسی صورت میں وہ ختم نبوت کا پیغام آپ تک پہنچتا ہے. آپ کے ذریعے سے اسی یعنی آج کی کانفرنس کے حوالے سے الحمدللہ کتنے ملکوں میں اب یہ ہمارا پیغام جو ہے پہنچ رہا ہوگا. تو جیسے وہ لوگ اپنی جھوٹی نبوت کے پرچار کے لیے اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو بھی یہ جو ختم نبوت کا مشن ہے اس کے ساتھ اقدام درہم سخن
ملنا چاہیے، جہاں کہیں ختم نبوت کانفرنس ہو اس میں شرکت کریں، جہاں کہیں ختم نبوت کے کورسز ہوں اس میں شرکت کریں۔ ابھی مولانا نے بتایا کہ کل پیر کو انشاءاللہ یہاں خواتین میں پردے میں وہ لیکچر ہوگا انشاءاللہ، تو جو لوگ اپنی بیگمات کو بھیج سکتے ہیں ان کو بھیجیں، فرض ہے۔ کیوں کہ آج قادیانی صرف ان کے مرد کام نہیں کر رہے، ان کی عورتیں، ان کی بچیاں، ان کے بڑے، ان کے بوڑھے، جوان، بچے، مختلف ناموں سے انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ تبلیغ کر رہے۔ اب ختم نبوت مولویوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے ایک سرٹیفکیٹ ملے گا جس میں لکھا ہوگا کہ یہ دونوں مسلمان ہیں، اور اس میں ان کو یہ اقرار کرنا ہوگا کہ وہ قادیانی نہیں، جبکہ احمدی مسلمانوں کی اکثریت قادیان سے نہیں بلکہ اسلام احمدیت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور اکثریت تو افریقہ اور پاکستان سے ہیں نہ کہ قادیان سے۔ ختم نبوت مولویوں نے یہ بھی کہا کہ نکاح سے پہلے ختم نبوت کا اقرار کرنا ہوگا۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ تمام احمدی مسلمان ختم نبوت پر پورا یقین رکھتے ہیں، اور حقیقت میں دوسرے مولوی ختم نبوت کے منکر ہیں نہ کہ احمدی مسلمان۔ اچھا بیٹے ایک بات بتاؤ، سب نبیوں کے آخر میں اللہ نے کس کو منصب نبوت عطا فرمایا؟ جبال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج سرکار آخر میں مبعوث ہوئی۔ نہیں میں جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی بات نہیں کرتا، میں یہ پوچھ رہا ہوں سب نبیوں کے آخر میں اللہ کریم نے کس کو منصب نبوت عطا فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کا مطلب ہے آخری نبی پھر عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ جبال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہلے منسوب ہو چکی تھی۔ بہرحال میرا خیال یہ ہے، میری بات سنو، میرا خیال ہے میرے آقا سے یہ منصب نہ چھینو۔ یہ خاتم النبیین کا منصب اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں عطا کیا۔ خاتم آخری کو نہیں کہا جاتا، خاتم مہر کو کہا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹے یہ تم مرزیوں کی بولی بول رہے ہو یا اہل سنت کی؟ تو آخری نبی کون ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب بندہ فرقہ واریت کی لعنت میں ڈوب جائے تو اس کے اوپر کس طریقے سے شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، استغفر اللہ توب الیہ۔ پھر انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو کلپ دکھایا جس میں وہ ایک بریلوی جماعت کی دوسری بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے ان سے سوال کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بتاؤ آخری نبی کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ۔ تو کہتے ہیں آپ یہ اندازہ لگا لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب آخری عمر میں بریلوی مکتبہ فکر کے بارے میں یہ فکر لگی ہے کہ ان کا تو ختم نبوت کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ اب آپ کو اب سمجھ آئی یہ بات؟ کہتے نہیں مجھے پتا تھا پہلے بھی لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مسئلہ ایسا خراب ہے۔ میں نے کہا تو شروع سے آپ کو پتا ہے، یہ تو ایک مکتبہ فکر کے طور پہ وہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ شروع سے نبی ہیں اور آپ کے علم میں بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب آخری عمر میں بریلوی مکتبہ فکر کے بارے میں یہ فکر لگی ہے کہ ان کا تو ختم نبوت کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب آخری عمر میں بریلوی مکتبہ فکر کے بارے میں یہ فکر لگی ہے کہ ان کا تو ختم نبوت کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا۔ جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، درمیان والی انگلی اور شہادت کی انگلی نبی علیہ السلام نے جوڑی، یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت ہی قیامت کی خبر ہے۔ جی قرآن میں بھی ہے نا سر، اقترب الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو چاند دو ٹکڑے ہوا تو اللہ نے کہا یہ قیامت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ ظاہر ہے جی اتنی لمبی انسانی تاریخ میں ہزاروں انبیاء آئے ہیں، ان میں جب آخری پیغمبر آئے گا تو قیامت کی نشانی ہوگا نا، یعنی نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا۔ حضرت عیسیٰ نبی امتی کی حیثیت سے آنا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، حضرت عیسیٰ نبی امتی کی حیثیت سے آنا ہے۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی، امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی، امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، نہ ہی ہم نے کسی غیر ملکی طاقت سے کبھی یہ کہا ہے
کہ ہمیں پاکستانی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کروا کر قانون اور آئین کی نظر میں مسلمان بنوایا جائے، نہ ہی ہم نے کسی پاکستانی حکومت سے کبھی اس چیز کی بھیک مانگی ہے، نہ ہی ہمیں کسی اسمبلی یا حکومت سے مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، کسی سند کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مسلمان کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ ہم اس بات پر علی وجہ البصیرت قائم ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بلکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف اور واضح لکھا ہے، متعدد جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے میں اسے بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ وہ نہ احمدی ہے نہ مسلمان ہے۔ بس ہمارے خلاف یہ شورش پیدا کی جاتی ہے اور ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اور نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ نہایت گھٹیا اور گھناؤنا الزام ہے جو ہم پر لگایا جاتا ہے۔ یہ الزام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے وقت سے لگایا جا رہا ہے جماعت احمدیہ پہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ، اور وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو اس بارے میں ابال اٹھتا رہتا ہے جب بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوں، جیسا کہ میں نے کہا۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد